الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون بلا شبہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جو کچھ آپ کے بارے میں کہتے ہیں یہ چیز آپ کو غمگین کر دیتی ہے، لیکن یاد رکھو کہ وہ آپ کو جھٹلا نہیں رہے بلکہ ظالم لوگ اللہ کی نشانیوں اور آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد
درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ربیع الاول کا مہینہ ایک خاص حوالہ سے معروف اور مشہور ہے، اگرچہ مورخین اس کے متعلق بھی کسی ایک رائے پر متفق نظر نہیں آتے، لیکن اس بات میں تاریخی تحقیقات سے ہٹ کر کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں جو واقعہ ہوتا ہے وہ انہی سالوں، مہینوں اور ہفتوں اور دنوں ہی کے اندر ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ جس کی مثال اگرچہ پہلے موجود تھی، لیکن جن خصوصیات اور خصائص کے ساتھ یہ واقعہ اس امت کے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس جہان میں واقع کر کے لوگوں کے سامنے ایک مثال قائم کی ہے، اس کا مقابلہ شاید دوسرے واقعات سے نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا جانا۔ اس حوالہ سے ہم عام طور پر جو سوچتے ہیں وہ ہماری انسانی سوچ ہے، جس میں بعض دفعہ الجھاؤ نظر آتا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے اس میں قطعاً کوئی کشش دکھائی نہیں دیتی۔ وہ کیا ہے کہ ہم اس مہینے کو ایک عظیم شخصیت کی ولادت کا مہینہ سمجھ کر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ولادت کا ذکر نہیں کیا، اس پیدا ہو جانے والی شخصیت پر جو ذمہ داری ڈالی تھی اور جو اعزاز اس کو عطا کیا تھا اس کا تذکرہ بطور احسان قرآن مجید میں کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اس لیے سوچ کے اعتبار سے ہم ولادت اور شخصیات کے انہی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں کہ جو ظاہر میں نظر آتے ہیں۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا، اور کوئی مومن یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے ذہن کے کسی گوشہ میں کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ جو شخصیت اس مہینے میں تشریف لائی اور جن کو وہ نبوت کا تاج دیا گیا وہ والضحیٰ کے چہرے والے تھے، واللیل کی زلفوں والے تھے، وہ کالی کمبلی پہنتے تھے، اس میں کیا شک ہے؟ اس میں اختلاف کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مگر میرے بھائیوں، تاریخ کی اور پھر انسانی واقعات کی جو داستان ہمارے سامنے حقائق کی شکل میں موجود ہے اس سے کچھ اور نظر آتا ہے۔ کسی انسان کا حسن وہ مخصوص آنکھوں کو تو اچھا لگتا ہے، ہر آنکھ کو اچھا نہیں لگتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس سے تأثر لینے میں دیکھنے والی آنکھ کا اختلاف ہوتا ہے۔ ہر بندہ اسی نگاہ سے نہیں دیکھتا جس نگاہ سے کوئی دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی شخصیت کے اندر موجود ہوں تو ان کا انکار ممکن نہیں ہوتا،
اس انسان کی شخصیت کو بلند تر کرنے میں، اس کو رفعت اور بلندیوں کی معراج تک پہنچانے میں وہ بنیادیں ہیں جو انسانوں نے متعین کی ہیں، اور پھر اسی پر انسانوں کے فیصلے کیے گئے۔ میں اگر سادہ لفظوں میں کہہ دوں تو وہ یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ شاید اس طرح قابل اعتنا نہیں ہے جو ہمارے ماننے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ لہذا وہ کیا دیکھتے ہیں، اس وقت ان لوگوں نے کن بنیادوں پر اس شخص کو پرکھا تھا اور پھر اس کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا تھا، یہ بہت ضروری چیز ہے جس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ میں یہ تمہید اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بات کو واضح کیا جا سکے کہ معاملے کے اندر فساد اور خرابی کہاں رونما ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہماری جذباتی باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، وہ ہمارے ایمان کو تازگی بخشتی ہیں، وہ ایمان افروز واقعات ہیں، لیکن وہ اہل ایمان کے لیے ہیں۔ آپ اگر کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے وہ ان چیزوں کو معیارات نہیں بنائے گا جو تم نے خود اپنے طور پر جو ہے ان کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ کچھ اور دیکھے گا۔ اس لیے قرآن و سنت بھرا ہوا ہے اس چیز سے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا تو اس اعلان کے بعد دو طرح کے لوگ جو ہے وہ پیدا ہوئے، بڑے دو گروہ تھے، ماننے والے، انکار کرنے والے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنی بدبختی کی وجہ سے وہ لوگ جو حقائق کے معترف ہو چکے تھے اور ان سے تصدیق کروائی گئی، جب ایمان کی بات آئی ہے اور ان کے مفادات پر زد پڑی ہے، ان کے آباء و اجداد کے غلط رسومات اور غلط عقائد پر زد پڑی ہے، تو پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے، ورنہ انکار کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ وہ تسلیم و رضا کی بات، وہ انکار کی گنجائش کا ختم ہونا وہ کن بنیادوں پر تھا؟ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت اتاری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ جو ایمان کی، یہ جو توحید کی، یہ تو خدا کی وحدانیت کی دعوت ہے، دوسروں کو بتانے سے پہلے پہلے اپنے خاندان کو ادا کیجیے، ورنہ لوگ تانا دیتے رہیں گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور جب کوئی اہم بات لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے اور ان کو اکٹھا کیا جاتا تو کسی بلند پہاڑ پر چڑھتے، صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر جو ہے وہ چڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وجعل ینادی، اور پھر منادی کرتے ہوئے کہنے لگے یا بنی فہر یا بنی عدی لبطون قریش، اے قریش قبائل کے لوگوں، اے بنو فہر، اے بنو احد، یہ بنو عدی نام لے لے کر جب بلایا ان کو، فاجتمعوا، وہ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ آج اس شخص نے کیوں بلایا، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ آخر ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے فاجتمعوا، جب وہ لوگ اکٹھے ہو گئے، فجعل الرجل لم يستطيع ان يخرج، اگر کوئی بندہ اپنے کسی کام کی وجہ سے مجبوراً وہاں نہیں پہنچ پاتا تھا، ارسل رسولا لينظر ما هو، اس نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ پتہ کرو کہ یہ شخص کیا کہنا چاہتا ہے، یعنی اہمیت اتنی تھی اس شخصیت کی۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو باتیں کی تھی، میں ان باطنی شہادتوں اور آیات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ یعنی آیات یعنی معجزات، قرآن مجید جو ہے وہ معجزے کا لفظ کہیں نہیں بولتا، آیات کا ذکر کرتا ہے، نشانیاں ہیں بہت بڑی بڑی جن کا انکار ممکن نہیں ہے۔ وہ دو طرح کی بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ہے جو ظاہر میں نظر آتی ہیں، چیزیں حصی طور پر تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، سورج چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، سامنے جو ہے وہ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، یہ پانی جو ہے یہ دو بندوں کے لیے جو ہے وہ کم تھا، اس میں پورا لشکر جو ہے وہ کسی کے ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے سیراب ہو گیا، یہ دکھائی دینے والی چیزیں ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ تو چیزیں دکھائی دیتی تھی،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر چڑھ کر کیا کہا تھا؟ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ ان اخبرتکم ان خیلا تخرج من سفح الجبل، میں اگر تمہیں کہوں، یہ دوسری جگہ آتا ہے ان خیلا تخرج من الوادی تريد ان تغیر علیکم، اگر میں تمہیں کہہ دوں کہ ایک لشکر آ گیا ہے جو ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس پہاڑ کی اور سے جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں لشکر آ رہا ہے، تمہیں خبر دینے کے لیے آیا ہوں، چاہو کچھ کر لو۔ اکنتم مصدقیہ، سب سے پہلے بتاؤ کہ تم میری تصدیق کرو گے؟ میرے بھائیوں غور کرنا، کیا بات پیش کر رہے ہیں یہ شخص جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جن سے وہ مخاطب ہیں انہوں نے رسول تسلیم نہیں کیا، لیکن اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں سچ کہنے والا ہوں؟ بیک زبان انہوں نے یہی بات کہی تھی، کوئی ظاہری حسن کی تعریف نہیں کی تھی، کوئی اپنے خاندانی رشتے اور تعلق کی وجہ سے یہ نہیں کہا تھا تو جو کچھ کہتا ہے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، نہیں کہا مجھے بتاؤ کہ کیا میں سچ کہتا ہوں جو کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، دوسری جگہ صحیح بخاری نہیں آتا ہے ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی سوائے سچائی کے آپ کی کسی بات پر کوئی تجربہ ہمارا زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ کبھی پرکھنے کی کوشش کی ہو اور آپ جھوٹے نظر آتے ہیں، آپ کی صداقت کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، اور یہاں سارے لوگ جو آپ کے مخاطب ہیں وہ کہتے ہیں ما جربنا علیک الا صدقا، تیری سچائی پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تو تجربے کی بات ہے، یعنی ہم نے کام کر کے دکھایا ہے تو اپنے معاملات کے اندر سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات کی تھی، یعنی پہلی دعوت ہی کے اندر قرآن آیت کی روشنی کے اندر یہ بات کہی قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ یار میری ساری زندگی کا وہ حصہ جس میں انسان جو ہے اس کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون، کوئی عیب ہے تو انگلی کھڑی کر کے مجھے بتا دو کہ تمہارے اندر یہ نقص موجود ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے جو آیت میں نے ابھی پڑھی قد نعلم انه لیحزنک الذی، نبی تیری شخصیت کے حوالے سے تو ان کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، جو چیز تجھے جو ہے وہ غمگین کر رہی ہے وہ ان کا ایمان نہ لانا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ تو اللہ کی نشانیوں اور آیات کا انکار کر رہے ہیں، آپ اپنی شخصیت کے بارے میں فکر نہ کریں، آپ کی شخصیت داغدار ہونے والی نہیں ہے۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یہ نشانیاں ہیں، یہ شہادتیں ہیں قرآن مجید کی۔ جزاک اللہ۔ ایسی صورت کے اندر جب یہ سارا معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا، پھر حضور نے کہا، کیا کہا؟ فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، پھر اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ حق کا اعلان ہو چکا ہے، مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا ہے، اور پھر اس حق اور باطل کی کشمکش کے اندر اگر کوئی اب بھی اس باطل پر رہا، اس تصدیق کے بعد بھی اس نے میری بات کا انکار کر دیا، تو وہ میرا انکار نہیں ہے، اس نے خدا کا انکار کر دیا۔ بالکل یہی بات جو ہے جو اس آیت میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ بدنصیبی تھی اپنوں ہی کی کہ ابو لہب جیسا رشتہ دار کھڑا ہوا اور کیا کہتا ہے اتبن تبن لک لہذا جماعتنا، اور تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ ہمارے آباء و اجداد ہماری نسلوں کو کاٹنے آ گیا ہے، تو یہ کہنے آیا ہے کہ ہمارے بڑے جو کچھ کرتے رہے وہ غلط تھا، لہذا جماعتنا۔ اللہ رب العزت کو اس خطاب کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی تصدیق کے بعد اس چچا کے جواب کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اچھا نہ لگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اتار کر کہا ابو لہب یاد رکھ تیری بدبختی ہے، تو کس کو کہہ رہا ہے کہ تو برباد ہو جائے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تو اور تیری بیوی جس پر اکڑ رہے ہو، جس تکبر اور غرور پر، جس ظاہری حسن پر، یعنی ابو لہب کا مطلب کیا تھا؟ چمکتا ہوا، شعلے والا،
देखने से नजर आता था कि ये कोई जी वजीह आदमी है, मामूली बंदा नहीं है। वो चमकता हुआ चेहरा इस एतबार से शोले मार रहा होता। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, वो नहीं, तू बर्बाद हो गया है अबू लहब, तेरा माल तेरे काम नहीं आ सकेगा। तूने बहुत बड़ी बात जो है वो कह दी थी। हालांकि इस तस्दीक के बाद बेहद जुबान सबको यही कहना चाहिए था कि तू जो कह रहा है हम उसको कबूल करने के लिए तैयार हैं, तू सच कह रहा है। मेरे भाइयों, बात किसी और तरफ में चली जाए, इन बातों पर गौर करो कि बुनियाद क्या पैदा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस बुनियाद पर दावत को पेश किया था? अपनी सदाकत पर, अपनी जिंदगी पर। और फिर ये कोई एक मौका नहीं, जब भी हुजूर ने कोई दावत दी तो मुत्तबईन में से अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो ज़ाहिरी मौजज़े का मुतालबा नहीं करते थे, और अहले फ़हम व दानिश, वो जो साहिब बसीरत लोग थे, वो जो बादशाह थे, मुलूक थे, बड़े बड़े समझदार लोग थे, जब उनके पास दावत पहुंची है, उन्होंने जिन बुनियादों पर इस दावत को परखने की कोशिश की है वो यही थी कि ये शख्सियत कैसी है, इस शख्स के बारे में लोग जो है वो क्या कहते हैं, इसका तजर्बा क्या बताता है। यही बात जो है वो उन्होंने पेश की। सही बुखारी के अंदर एक रिवायत आती है, मैं आपको ये सही बात पर अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप ये रिवायत जो सही बुखारी के अंदर मैं जिसका हवाला दे रहा हूं, अगर आप उस रिवायत ही को पढ़ लें, यकीन जाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सीरत और उससे बेहतर सीरत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी एक रिवायत में जो है वो इकट्ठी देखना चाहते हैं तो ये रिवायत देख लो जो सही बुखारी में ये हिरकल के नाम से मशहूर है। बादशाह था, एक अजीमुर रूम था, यानी उस वक्त की बड़ी वो पर्शियन एम्पायर और फिर जो है वो रोमन एम्पायर, दो ही तो बड़ी एम्पायर थी उस वक्त। रोमन एम्पायर का बादशाह हिरकल, उसके सामने जब दावत पहुंची है, उस वक्त के बादशाह हमारी तरह नहीं होते थे, वो समझ, फहम, बसीरत और दानाई के एतबार से तमाम लोगों से ज्यादा बुलंद होते थे, उसी पर सोचते थे। उसने कहा ये जो खत आया है इसके इलाके का कोई बंदा ऐसा देखो और फिर वो हमें पढ़कर सुनाए। अजीब इत्तेफाक है कि उस वक्त काफिला गया हुआ था और एक ऐसा शख्स जो अबू सुफियान, मुसलमान नहीं थे अभी, सरदार थे वो, उनको बुलाया गया और फिर उनसे कहा गया कि आप ये जो बातें हैं ये हमें बताएं, हमारा तर्जमान हम तक पहुंचा देगा। ये जो दावत और खत आई है, आया है, ये क्या है? मेरे भाइयों, उस वक्त वो लंबी रिवायत है, लंबा खत है, बहुत कुछ बयान किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर एक मकालमा हुआ अबू सुफियान के और उस बादशाह के दरमियान। उसमें से जो बातें उन्होंने बिलखुसूस पूछी थी वो कहा, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते हो? जब इसने कब्ल मा काला, जो कुछ कहा है इससे पहले तुम इसके बारे में क्या राय रखते हो? फहल कुंतुम तत्तहिमूनहु बिलकज़िब, तुमने कभी उसको झूठ की, कज़ब की तोहमत जो है वो इस पर लगाई है? और फिर साथ ही कहता है, जब उसने ये सवालात कर लिए कि मैंने तुमसे पूछा कि क्या इसने कभी झूठ बोला है, तो तुमने कहा था कि नहीं, हमने कभी इसको झूठ बोलते हुए नहीं देखा। तो वो बादशाह समझदार था और वो कहने लगा, फकत आरिफु अन्नहु लम यकुन लियकज़िबा लियज़र अन्नास अलल कज़िब। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो है वो लोगों के सामने तो झूठ न बोलता हो, वो यकज़िबु अलल्लाह, और अल्लाह पर झूठ बांध रहा? ये नहीं हो सकता। क्या मुफाद है आखिर इसको? मुफाद इंसानों से होता है जहां जिंदगी इंसान गुजारता है, जिनसे वास्ता पड़ता है, उनके सामने आदमी बार दफा झूठ के जरिए अपना मुफाद हासिल करना चाहता है। लेकिन तुम इतराफ कर रहे हो कि ये शख्स लोगों के साथ झूठ नहीं बोलता, फिर ये अल्लाह पर कैसे झूठ बोल सकता है? और फिर बड़ी बात है, फिर कहा क्या इसने कभी धोखा किया है? तो फिर उसने अबू सुफियान से कहा, हिरकल ने, तुमने खुद इतराफ किया है कि उसने कभी धोखा नहीं किया। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा सुलह हुदैबिया का मौका था कि अब हमारे साथ एक माहदा है, पता नहीं इसके बाद ये क्या करेगा। यानी अबू सुफियान कहते हैं कि मुझे हुजूर को जुटलाने में कोई एक बात नजर नहीं आई। मैंने कहा अगर मैं कोई गलत बयानी से काम लूं, मेरी अपनी शख्सियत जो है वो दागदार हो जाएगी, मुझे लोग कहेंगे कि तुमने फलां दरबार के अंदर झूठ बोला था, इसलिए गुंजाइश नहीं थी, मैं कैसे बोल सकता। और फिर मैंने वो बात कही कि वाकई उसने कभी दगा और फसाद नहीं किया, कभी धोखा नहीं दिया लोगों को। हिरकल कहता है वकज़ालिक रसूल ला तक़दिरू, रसूल इसी तरह के हुआ करते हैं, वो दगाबाज नहीं हुआ करते। मेरे भाइयों, एक से एक बढ़कर बात जो है वो हो रही है। और फिर आखिरकार हिरकल ने कहा, ये जो सच्चा आदमी, ये बावफा आदमी जिसके मुतालिक मैंने पूछा कि ये तुम्हें क्या हुक्म करता है, तो तुम कहते हो यअमुरुकुम बिस्सलाती वस्सिद्की वल अफाफी,
یہ صرف نمازوں ہی کا نہیں کہتا، جہاں اللہ کی بندگی کا حکم دیتا ہے وہاں کہتا ہے سچ بولنا ہے، امانت کو اختیار کرنا ہے، پاک دامنی کی زندگی گزارنی۔ یعنی کون سے اوصاف بیان کیے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہرقل نے؟ ابھی وہ بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن اس نے کہا جو شخص یہ کہتا ہے کہ سچائی، امانت، عفت اور پاک دامنی اس کا حکم دیتا ہے تمہیں، تو میں یاد رکھو میں تمہیں پھر آخری بات کہہ دیتا ہوں، پتہ نہیں معاملہ بعد میں کیا ہونے والا ہے میری قسمت میں، کہ اگر یہ بندہ اسی طرح ہے جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو اور اعتراف کر رہے ہو، تو میں پھر یہ ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ بہت جلد یہ شخص جو ہے یہ اس جگہ کا بھی مالک بنے گا جہاں میرے قدم اس وقت پڑے ہوئے ہیں۔ انہو سیملک موضع قدم الذی، جہاں میرے قدم پڑے ہیں اس کا مالک بھی یہ بننے والا ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر میں کسی طرح اس تک پہنچ سکا، اخلص الیہ لتجشمت لقاءہ، تو میں تکلیفیں اٹھا اٹھا کر بھی اس سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر ساتھ ہی اس نے آخر میں کیا کہا؟ اس نے کہا واللہ لو کنت عندہ لغسلت قدمیہ، اللہ کی قسم یہ تو ایسے اوصاف کا حامل شخص ہے، اگر میں اس کے پاس پہنچ جاؤں، اگر میں اس کے پاس جو ہے وہ ہوتا یا پہنچ جاؤں یا صورتحال ایسی پیدا ہو جائے، تو میں پھر اس شخص کا ساتھ ہی نہیں دوں گا، میں تو اس شخص کے قدم دھو دھو کر اپنے آپ کو جو ہے وہ سیراب کرنے کے لیے پانی بنا لوں گا۔ لغسلت قدمیہ، میں اس کے قدم، میں اس کے پاؤں جو ہے ان کو دھویا کروں گا۔ یہ شخص کوئی معمولی آدمی، یہ بادشاہ وقت، اس وقت کی بڑی سپر پاور کا بادشاہ ہے۔ ذرا آج بھی سپر پاور جو ہے ان کے بادشاہوں کو دیکھو کس طرح کلام کرتے ہیں، لیکن اس نے سچائی کا اعتراف ضرور کر لیا۔ بدقسمتی اس کی کہ بعد میں پھر وہ چیزیں آڑے آ گئی کہ اس کو وہ موقع نہ مل سکا، مگر اس نے ان سچائی اور صداقت کی بنیادوں پر انسانی حوالے سے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اعتراف ضرور کر لیا کہ یہ جس کا خط آیا ہے یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا پیغمبر ضرور ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس بات کو بہت اچھی طرح اور واقعات سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ شاہ حبش کے سامنے کبھی اس تقریر کو پڑھو جو جناب جعفر ابن ابی طالب نے کی تھی، یقین جانو کہ اس کے اندر ایسا ایمان جو ہے وہ انسان کا بڑھتا ہے کہ کیا باتیں بیان تھی۔ اس میں بھی یہی کہا تھا یہ شخص ہمیں حکم کرتا ہے تو کس بات کا حکم کرتا ہے؟ صلہ رحمی کا حکم کرتا ہے، یہ ہمیں اچھی ہمسائیگی کا حکم کرتا ہے، یہ ہمیں سچائی، امانت، پھر وہی باتیں جو ہے وہ دہرائی۔ شاہ حبش نے جب یہ باتیں سنی تھی، ایمان توحید کی بات کے ساتھ ساتھ جب اخلاقیات کا یہ اعلیٰ معیار دیکھا کہ یہ ہمیں حکم دیتا ہے، تو پھر اس نے اس وقت کہا تھا، ملاقات نہیں ہو سکی اس شخص کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے کہا یہ اللہ کا رسول ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ دل کے اندر ایمان کو بٹھائے ہوا تھا۔ جب وہ شخص اس دنیا سے گیا، اگرچہ وہ وہاں نہیں پہنچا اور حضور کا دیدار نہیں کر سکا، ساری زندگی کے اندر یہ واحد شخص تھا جس کے متعلق، جس کے فوت ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنے اس بھائی کا غائبانہ جنازہ پڑھوں۔ یہ کوئی رسم نہیں تھی، عادت نہیں تھی، فلاں فوت ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے غائبانہ جنازہ پڑھ دو، ہماری اس کے ساتھ افیلیشن ہے۔ کبھی زندگی میں کوئی اس کا جنازہ پڑھنے والا نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول نہیں کیا، دور بیٹھا ہوا ہے، ان اوصاف کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا نبی ہے۔ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو عیسیٰ کی شخصیت کے بارے میں ایک عیسائی یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بات حرف بحرف سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی بات جو ہے وہ عیسیٰ کی شخصیت کے حوالے سے درست نہیں ہے۔ جہاں عیسیٰ کی تصدیق کی، وہاں اوصاف کا تذکرہ پڑا، تو اس وقت پھر اس ایمان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ عزت نصیب فرمائی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اس کے لیے جنازہ پڑا اور اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے درخواستیں کی۔ میرے بھائیوں یہ چیزیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، میں کہتا ہوں کہ اس کو تعصب کی نگاہ سے نہیں، آج تمہارے نبی پر جو لوگ حرف گیر ہیں، جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جو اس کی شخصیت کے حوالے سے کچھ نہیں ملتا تو کارٹون بنا کر آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ان اوصاف کو دہرایا کرو، اپنے اندر یہ اوصاف مومنوں اس کو ماننے والوں پیدا کر لو۔ اللہ جانتا ہے ساری ساری رات یہ قوالی سننا، حضور کی نعت سننا، صبح کی نماز سے غافل ہو جانا، یہ کوئی نبی کی دعوت نہیں ہے، یہ حضور کی بعثت کا ہرگز مقصد نہیں تھا، اللہ کے رسول اس کے لیے نہیں آتے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ان حقائق کو سمجھو اور پھر ان حقائق کے بدلہ کے اندر اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی جو دلیلیں
وہ باطنی معجزات کی شکل کے اندر جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو سمجھو اور ان کی بنیاد پر فیصلہ کرو. انشاءاللہ یہ دنیا بھی سرخرو ہوگی, آخرت کے اندر اس نبی کا ساتھ نصیب ہوگا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.